علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ دیوان شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ اللہ، یہ بات اس وقت کرنی، یہ اختلاف ہے، شیعہ سنی اختلاف ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ امام مہدی پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، اس سے پہلے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی کھلی مدد دے کر بھی ہم کہیں کہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ کچھ تو حیا کرو یار۔ میرے نبی نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنا خود بنایا ہوا دین اس کو فرقوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، بے شک کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ 1864 سے پہلے دیوبند کے نام کی کوئی شاعری کوئی نہیں، 1875 سے پہلے بریلوی کے نام کی کوئی شاعری کوئی نہیں۔ یہ تو دو شہروں کے نام پر دو مکتب بن گئے اور دونوں طرف تعصب پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر، پہلی دفعہ کوئی امام صاحب میں نے دیکھے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اتنے بڑے جو مولانا ہیں طارق جمیل صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے ماشاء اللہ۔ مطلب اگر افضل الاولیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیا یہ راوزی جس کے پاس تو جا کر گلے لگاتا ہے اور ان کو پپیاں دیتا ہے، کیا انہوں نے صدیق اکبر کی عداوت کا اعلان نہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس پر کفر کے فتوے نہیں لگائے، لانتے نہیں کرتے ہیں، وہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنتے کہ اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور تو نے ان کے ساتھ اعلان محبت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، شرم کرنی چاہیے۔ میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زینب العابدین نے اپنے بیٹے کا نام۔ یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابو بکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ؟ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے۔ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے اتنی نا، بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں بڑا ان کے نام نہیں تھے نا، یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے، اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے، محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی، دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے، وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے۔ Singh, how you doing? Good to see you. What's your reason for coming today? Get rid of the dirt that England has imported. This Britain has imported a lot of dirt from abroad. I've been here 50 years. I've never seen so much dirt in my life. The Sikhs fought for Britain in the First World War and the Second World War. I've been here 50 years because my relatives fought in the World War. That was the reason why I was asked to come over when the help was required to improve Britain after the war. وہ جب اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کئی سالوں سے میں اس آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ راوزیوں کا پٹو ہے، یہ راوزیوں کا پٹو ہے۔ اس آدمی کی عادت ہے کہ یہ اپنوں کو اپنے اشاروں سے بیانوں کے اندر علماء کو، طلباء کو، شیوخ الحدیث کو، بڑے بڑے صلحاء کو اپنے اشاروں سے کوستا رہتا ہے۔
یہ ان کو ہمیشہ کوستا رہتا ہے، لیکن جب راوزیوں کی باری آتی ہے تو پھر ان کو گلے سے لگاتا ہے، ان کو پپیاں دیتا ہے. حالانکہ وہ راوزی جن کو یہ گلے سے لگاتا ہے وہی راوزی ہیں جو یوٹیوب بری ہوئی ہے ان کی ویڈیوز سے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازیبا کلمات پھیلا رہے ہیں، نازیبا کلمات لگا رہے ہیں، نازیبا اور غلط اور کفری عقائد اور نظریات پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ جا کر ان کو گلے لگاتا ہے، اپنوں کو کوستا ہے، ان کو گلے لگاتا ہے. اللہ اکبر. اور جن کے دل دکھے ہوئے ہیں صحابہ کو گالیاں، صحابہ کے بارے میں گالیاں سن کر، جن کے دل چھلنی ہو چکے ہیں، جن کے ذہن پاگل ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں لانتے سن کر پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، وہ سن کر وہ جب اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا کافروں کا طریقہ ہے، تو پھر کیسے جواب دیتا ہے کہ یہ بیوقوف ہیں. استغفر اللہ. اور پھر ان پر ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے. یہ سنو یہ ویڈیو. قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں. ان پر اسلام کا لیبل ہے. ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے. نہ تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے. یہ کوئی اخلاق ہے؟ اور یہ پوری دنیا میں پھرتا رہتا ہے، اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ اخلاق گویا کہ اخلاق کا درس ایک ہی دینے والا میں ہی ہوں اور اخلاق جاننے والا میں ہی ہوں، میری پاس ہی اخلاق ہیں. تف ہو تیرے اخلاق پر. ایسے اخلاق جو تجھے لے جاتے ہیں راوزیوں کے پاس اور ان کو بوسہ دیتا ہے، ان کو گلے لگاتا ہے اور وہ لانتے کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر. تف ہو تیرے ایسے اخلاق پر. ان کو جن کے دل چھلنی ہو چکے ہیں، جن کے دل پھٹ چکے ہیں کیونکہ صحابہ کرام پر گالیاں سن کر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان کے ہلاک ہونے کی دعائیں کر رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. اس آدمی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. وہ علماء اور وہ حضرات جو پاکستان کے اندر ان کو دعوت دیتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرامات میں، اس آدمی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو گمراہی پھیلا رہا ہے وہ کل قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر پہ ہوگی، کیونکہ آپ اس کو سٹیڈی دیتے ہو. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے حلقوں کو اس آدمی کے بارے میں متنبع فرمائیں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ قرآن پتہ ہے، نہ حدیث پتہ ہے، ان کو نہ سیرت پتہ ہے، ان کو نہ تاریخ پتہ ہے. تو بہت بڑا علامہ آ گیا نا. تو بہت قرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خدا اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. جو خدا اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، یہ آیت ان کے بارے میں اتری. قرآن کا یہ حصہ نہیں پڑھا ہے؟ رسول کی حدیث کا تو ہمیں درس دینے کی کوشش کر رہا ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عداوت کا اعلان کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. افضل الاولیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کیا یہ راوزی جس کے پاس تو جا کر گلے لگاتا ہے اور ان کو پپیاں دیتا ہے، کیا انہوں نے صدیق اکبر کی عداوت کا اعلان نہیں کیا ہوا ہے؟
इन्होंने उस पर कुफर के फतवे नहीं लगाए, लानते नहीं करते हैं। वो इस हदीस का मिस्ताक नहीं बनते कि अल्लाह ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है और तूने उनके साथ ऐलान मोहब्बत का ऐलान किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म करनी चाहिए। जो आदमी बुजुर्ग हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, नेक हो, वो अल्लाह के करीब हो, तो जितना वो आदमी बूढ़ा होता है और ज़्यादा हकीम और ज़्यादा वो मुफक्किर बनता रहता है। ये आदमी तो दिन ब दिन बकवास करता है, दिन ब दिन बेवकूफ़ होता जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान क्या, ये वीडियो आप लोग देखें।